بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Dear students, I am your Pakistan study teacher رخسانہ منیر. I hope کہ کل کا لیکچر آپ نے بہت اچھے طریقے سے سنا بھی ہوگا اور اس کو پریپیئر بھی کیا ہوگا, اور اس کے کوسچن آنسر بہت سے بچوں نے سینڈ کیے ہیں, لیکن کچھ بچوں نے ابھی بھی سینڈ نہیں کیے. تو پلیز تمام بچے اپنا ہوم ورک ٹائم پہ سینڈ کریں تو ان کی ایبسنٹ مارک ہو جائے گی. تھوڑا سا ریویو لے لیتے ہیں کل کے لیکچر کا. کل کے لیکچر میں ہم نے عام انتخابات 1965 اور پھر اس کے اثرات کے بارے میں پڑھا تھا کہ صدر ایوب خان نے حکومت چلانے کے لیے 1960 میں بنیادی جمہوریت کے نظام کے تحت 80,000 بنیادی جمہوریت کے ارکان کا انتخاب کیا, اور مارشل لا کے دوران ان ارکان بنیادی جمہوریت سے اپنی صدارت کی توسیع کرائی. 1962 کے آئین کے مطابق ان ارکان کو صدر, صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں کے انتخاب کے لیے انتخابی ادارے کی حیثیت حاصل تھی. ایوب خان نے صدارتی الیکشن جنوری 1965 میں کرانے کا اعلان کیا. متحدہ حزب مخالف نے ایوب خان کے مقابلے میں قائد اعظم کی ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد کیا. 80,000 بنیادی جمہوریت کے ارکان نے ایوب خان کو بھاری اکثریت سے منتخب کیا. عوامی رائے کے مطابق ایوب خان کو بالواسطہ طریقہ انتخاب دھونس اور دھاندلی سے کامیاب کرایا گیا. اس لیے 1965 کے صدارتی انتخاب عوامی خواہشات کے خلاف تھے. انتخابات کے اثرات. ایوب خان کے قائم کردہ بنیادی جمہوریتوں کے نظام پر بہت زیادہ تنقید ہوئی. ایوب خان کے مقابلے میں کوئی بھی شخصیت کامیاب نہیں ہو سکتی تھی. اس نظام کی وجہ سے ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کو انتخابی ادارے کی حیثیت دے کر جمہوریت کا کھلا کھول دیا. چنانچہ بنیادی جمہوریتوں کا نظام ایوب خان کے زوال کا ایک اہم سبب بنا. پاکستان کی حزب مخالف کی تمام سیاسی جماعتوں نے ان نام نہاد انتخابات میں ایوب خان پر دھاندلی کا الزام لگایا اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا. دوسرا ٹاپک ہم نے اس میں پاک بھارت جنگ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کی وجوہات, واقعات اور اثرات اور قومی یکجہتی کے بارے میں جانا تھا. پاک بھارت جنگ, تھوڑا سا ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں دیکھی تھی. سب سے پہلی چیز ہم نے اس کی وجوہات دیکھی تھی کہ یہ جنگ کیوں لڑی گئی. پاکستان کا قیام ہندوؤں کی مرضی کے خلاف تھا اور انہوں نے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے جارحانہ اقدامات بھی شروع کر دیے. ستمبر 1965 کی جنگ کی اصل وجہ مسئلہ کشمیر بھی ہے. کشمیری عوام کی اخلاقی مدد کرنے اور مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا میں اٹھانے کی پاداش میں بھارت نے پاکستان پر ستمبر 1965 کی جنگ مسلط کر دی. بھارت نے اپنی طاقت کے نشے میں 1962 میں چین سے جنگ چھیڑ لی اور منہ کی کھائی, اور 1965 میں رن کچھ کے متنازع علاقے پر قبضہ جمانے کی کوشش میں پاکستانی فوج کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کا سامنا کیا. بھارت میں عام انتخابات ہونے والے تھے, یہ بھی ایک وجہ تھی جنگ کرنے کی. جنگ کے واقعات. بھارت نے 6 ستمبر 1965 کو لاہور شہر پر 3 اطراف واگا, برکی اور قصور سے حملہ کیا, اور پاکستان کی بہادر افواج نے اس کا بھرپور جواب دیا اور دشمن کو BRP نہر بھی نہ پار کرنے دی. اسی محاذ پر میجر عزیز بھٹی شہید نے ایک فوجی کمپنی کے ساتھ کئی روز تک دشمن کی پیش قدمی کو روکے رکھا. دوسرا واقعہ جو قصور میں پیش آیا. بھارت نے قصور کی طرف سے لاہور پر قبضہ کرنے کی کوشش کی, لیکن پاکستان کے شیروں نے فوری طور پر حملہ پسپا کر دیا اور دشمن کے علاقے کیم کرن پر قبضہ کر لیا. سیالکوٹ.
لاہور اور قصور میں ناکامی کے بعد بھارت نے ٹینکوں اور بختر بند ڈویژنوں کے ساتھ سیالکوٹ کے علاقے چونڈا پر حملہ کر دیا اور بھارت کا ارادہ تھا کہ سیالکوٹ سے جی ٹی روڈ پر قبضہ کر کے لاہور کا دوسرے شہروں سے رابطہ کاٹ دیا جائے، لیکن پاکستان کی بہادر فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ بڑے کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا کے دفاعی ماہرین حیران رہ گئے اور چونڈا کا محاذ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بن گیا۔ پھر راجستھان اور پھر فضائی جنگ، جس میں درجنوں بھارتی طیارے تباہ کر کے بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ دی اور لاہور کے مقام پر اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے بھارت کے 5 لڑاکا طیارے گرا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ بحری جنگ کے دوران پاکستانی بحریہ بھی پوری طرح چوکس رہی اور اس نے کاٹھیا واڑ کے ساحل پر واقع دوارکا کے مشہور بھارتی بحری اڈے کو تباہ کر کے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا۔ 23 ستمبر 1965 کو اقوام متحدہ کی کوششوں سے جنگ کو ختم کیا گیا۔ اس جنگ کے کچھ اثرات بھی تھے کہ پاکستان کو بین الاقوامی شہرت ملی، مسئلہ کشمیر پھر سے اجاگر ہوا، پاک چین دوستی سامنے آئی اور اسلامی ممالک سے تعلقات بڑھے، قوم میں یکجہتی پیدا ہوئی، لوگوں نے تعاون کیا، ایک دوسرے کے ساتھ نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا، داخلی اختلافات ختم کیے اور قومی جذبے سے سرشار ہو کر دفاعی چندے دیے، خون کا عطیہ دیا۔ پاکستانی فنکاروں نے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ تو تھی پاک بھارت جنگ۔ آج انشاءاللہ ہم معاشی ترقی اور پاکستان کے دوسرے اور تیسرے منصوبے کے اہداف اور مقاصد اور کامیابیوں اور ناکامیوں کے بارے میں پڑھیں گے اور زرعی زمینی اصلاحات کا جائزہ لیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پلیز اوپن یور بکس، پیج نمبر 118۔ معاشی ترقی۔ معاشی ترقی سے مراد کسی پسماندہ معیشت کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا ہے، یعنی کسی بھی پسماندہ معیشت کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف بڑھنا۔ یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ معاشی ترقی۔ یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کے دوران جدید اور ترقی یافتہ ذرائع کو اختیار کر کے انسانی وسائل کا بہتر استعمال یقینی بنایا جاتا ہے اور سرمایاتی ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے معیشت میں یعنی اکانومی میں ایسی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں کہ ملک کی خام قومی آمدنی بڑھتی ہے، لوگوں کا معیار زندگی یعنی اسٹینڈرڈ آف لائف بلند ہوتا ہے اور عوام الناس کو تعلیم، صحت، روزگار اور تفریح کے بہتر مواقع ہاتھ ملتے ہیں۔ یعنی لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کو تعلیم کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں، چھوٹے اور بڑے شہروں میں اچھی تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں، یونیورسٹیز قائم کی جائیں اور فنی تعلیم یعنی ہنر مند لوگوں کو پیدا کیا جائے، زیادہ سے زیادہ ہنر مند تعلیم دی جائے، سائنسی تعلیم دی جائے یعنی پریکٹیکلی جس سے لوگ سوسائٹی میں استعمال کر سکیں۔ صحت انسانی بہت ضروری ہے انسانی زندگی کے لیے، تو صحت کے لیے اچھے ہسپتال یا ڈسپینسریاں چھوٹے بڑے شہروں میں قائم کیے جائیں۔ روزگار یعنی لوگوں کو ذریعہ روزگار مہیا کیا جائے۔ جب معیار زندگی بلند ہوگا، جدید ذرائع استعمال ہوں گے، صنعتیں ترقی کریں گی تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار مہیا ہوگا اور تفریح کے بہتر مواقع ملیں گے۔ یعنی سیر و تفریح بھی انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بچوں کے لیے اچھے پارکس چھوٹے بڑے تمام شہروں میں بنائے جاتے ہیں۔ ایوب خان کی مارشل لا حکومت نے وزارت خزانہ کا قلم بند عالمی بینک کے ماہر معاشیات محمد شعیب کے سپرد کیا۔ یہاں پہ ایک گراف میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں، اس میں پاکستان جی ڈی پی گروتھ ریٹس دیا جا رہا ہے کہ 1960 میں سب سے زیادہ جی ڈی پی تھا پاکستان کا۔ اب ایوب خان کی مارشل لا حکومت نے وزارت خزانہ کا قلم بند عالمی بینک کے ماہر معاشیات محمد شعیب کے سپرد کیا۔ انہوں نے درآمدات اور برآمدات پر مؤثر کنٹرول کیا۔ یہ کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے کہ ملک سے باہر جانے والی اشیاء زیادہ ہوں اور ملک میں آنے والی اشیاء کم ہونی چاہیے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں ملک سے باہر بھیجتے ہیں
आलमी मंडी में फरोख्त की जाती हैं उनका स्टैंडर्ड बेहतर से बेहतर बनाया जाता है तो हम ज़्यादा ज़र मुबादला कमाते हैं और मुल्क की कौमी आमदनी में इजाफा होता है, जिससे मुल्की तिजारत में बरामदात की हौसला अफजाई से ज़र मुबादला की खासी बचत होती है। सनत और हरफत की तरक्की के लिए लाइसेंस जारी किए गए और नई सनतें कायम हुई। ये सब माशी तरक्की का हिस्सा है, जिससे 1960 के अशरे के दौरान पाकिस्तान में सनती शोबा इस्तेकाम की तरफ गामजन हुआ, जैसे कि ग्राफ में मैंने आपको दिखाया था। इस माशी तरक्की से अवाम और ताजिर पेशा लोग खुशहाल हुए और इस अरसे में दूसरा 5 साला तरक्याती मनसूबा 1960 से 65 और तीसरा 5 साला तरक्याती मनसूबा 1965 से 70 तक बनाए गए। तो ये तो था माशी तरक्की क्या होती है, यानी किसी पसमानदा मईशत का तरक्की याफ्ता मईशत की तरफ गामजन होना। दूसरा हमारा आज का टॉपिक है दूसरा 5 साला तरक्याती मनसूबा, जो 1960 से 65 तक बनाया गया। दूसरे 5 साला मनसूबे का आगाज जुलाई 1960 में हुआ। इस मंसूबे की हिकमत अमली ये थी कि पहले 5 साला मंसूबे में हासिल की गई कामयाबियों को मुस्तहकम किया जाए और इसकी गलतियों से बचा जाए। मईशत के मुख्तलिफ शोबों की मुतवाज़न तरक्की की हिकमत अमली अपनाई गई। तवक्को की गई कि एक मुतय्यन मुद्दत के अंदर मईशत खुदकार तरक्की के दर्जे तक पहुंच जाएगी। तेजी से नताइज जाहिर करने वाले मंसूबों को अवलियत दी जाएगी। अब इसके कुछ बड़े मकासद और हदाफ थे। कौमी आमदनी में 24% इजाफा करना, फीकस आमदनी में 10% इजाफा करना, 25 लाख अफराद को रोजगार के मौके फराहम करना और ज़रिए पैदावार में 14% इजाफा करना, बड़ी और औसत दर्जे की सनतों की पैदावारी सलाहियत में 14% तक इजाफा करना, घरेलू और छोटी सनतों की पैदावार को 25% तक बढ़ाना और बरामदात में सालाना 3% इजाफा करना। अब इसकी कुछ कामयाबियां भी थी, वो क्या थी वो देखते हैं। ये मंसूबा पूरे तौर पर कामयाब हुआ। इसकी कामयाबियों का अंदाजा दर्ज झैल हकाइक से लगाया जा सकता है कि कौमी आमदनी में इजाफा 24% के हदफ के मुकाबले में 38% था। दाखिली बचतों की शरह 1145 करोड़ की बजाय 1880 करोड़ रही। फीकस सालाना आमदनी में 12% के हदफ से भी ज्यादा यानी 14% इजाफा हुआ और गल्ले की पैदावार 21% के हदफ के मुकाबले में 27% बढ़ी। ज़र मुबादला कमाने की सलाहियत को 3% बढ़ाने का हदफ था, लेकिन इसमें 7% इजाफा हुआ। सनती पैदावार 60% के हदफ के मुकाबले में 61% बढ़ी। अब इसकी अहमियत। पाकिस्तान की माशी मनसूबाबंदी में दूसरे 5 साला मनसूबे को खास अहमियत हासिल है, क्योंकि इस मनसूबे की तश्कील में पहले मनसूबे की खामियों को दूर किया गया और मुल्की वसाइल का जायजा लेने में खासी एहतियात से काम लिया गया। इस मनसूबे की कामयाबी से मजीद हौसला अफजाई हुई, जो मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में मुआवन साबित हुई। तो ये थे दूसरे 5 साला तरक्याती मनसूबे के मकासद और अहदाफ कि जब भी कोई प्लानर बनाया जाता है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स होते हैं और फिर एंड में देखा जाता है कि उसमें हम कितने % कामयाब हुए। अब आगे है तीसरा 5 साला तरक्याती मनसूबा, जो 1965 से 1970 तक बनाया गया। इसके पहले मरहले में के तौर पर इसे तारुफ कराया गया था। नोट किया गया कि पिछले दिनों में मनसूबों में यानी पहले और दूसरे मनसूबों में ऐसे तरक्याती हिकमत अमली इख्तियार की गई थी जिसमें तरक्की हुई, लेकिन इसके साथ साथ मुख्तलिफ तबकात की आमदनियों के तगावत में भी इजाफा होता रहा है। इस मनसूबे में अदम तवाजुन को दूर करने के लिए हिकमत अमली वाज़े की गई। अब इसके मकासद और हदाफ थे। तीसरे 5 साला मनसूबे के
کچھ مقاصد اور اہداف تھے. وہ کیا تھے کہ مقاصد اور اہداف کیا تھے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. تیسرے 5 سالہ منصوبے کے مقاصد ملکی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا اور قومی پیداوار میں 37% اضافہ کرنا، فیکس آمدنی میں 20% اضافہ کرنا اور 55 لاکھ افراد کو روزگار مہیا کرنا. 55 لاکھ افراد کو روزگار مہیا کرنا. زرعی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا اور اس میں 5% سالانہ اضافہ کرنا. صنعتی ترقی کی شرح 13% سالانہ تک بڑھانا اور بنیادی صنعتوں کے قیام کو ترجیح دینا. برآمدات میں 9.5% اضافہ کرنا اور زر مبادلہ میں اضافہ کر کے ادائیگیوں کے توازن میں استحکام پیدا کرنا. بنیادی سہولتوں میں اضافے کی کوشش کرنا اور معاشرتی تحفظ مہیا کرنا. ان مقاصد کے حصول کے لیے کل 52 ارب روپے مختص کیے گئے اور ان میں سے 30 ارب سرکاری شعبہ جات کے لیے اور 22 ارب نجی شعبہ جات کے لیے وقف تھے. اب اس کی کچھ کامیابیاں اور ناکامیاں بھی تھیں. اس منصوبے کو متعدد عوامل کی وجہ سے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی. 1965 میں پاک بھارت جنگ ہوئی، امریکی امداد معطل ہو گئی، قحط سالی، سیلاب اور طوفانوں نے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. ان تمام عوامل کے باوجود جی این پی میں 5.8% اضافہ ہوا اور زرعی پیداوار میں تقریباً 4% اضافہ ہوا. اس منصوبے میں حاصل ہونے والے ہر اضافہ مقرر کیے گئے اہداف سے بہت کم تھا. مثلاً بچتوں کی شرح 20% کی بجائے 6% رہی. امپورٹنس: تیسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکا. بیشتر شعبوں میں مقرر اہداف تک نہ جا سکے. دراصل نامساعد حالات نے ابتدا سے ہی تیسرے منصوبے کو گھیر لیا. اندرون ملک حالات ہنگاموں کی نظر ہو گئے جس سے صنعتی پیداوار پر برا اثر پڑا. مختصراً اس منصوبے کو وہ سازگار حالات میسر نہ آ سکے جو معاشی ترقی کے اس پروگرام کے لیے درکار تھے. اب آپ اس میں 1958 سے 69 کے دوران پاکستان میں صنعتی شعبہ اور زراعت کی شرح ترقی دیکھ سکتے ہیں. اس گوشوارے سے واضح ہے کہ بڑے پیمانے کی صنعتوں نے اس عرصے کے دوران ترقی کی بجائے چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کی شرح ترقی قریباً یکساں اور بہت کم رہی، جبکہ زراعت کا شعبہ مسلسل اتار چڑھاؤ کا شکار رہا. ہمارا اگلا ٹاپک ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں اس گراف کی طرف ابھی آپ کی توجہ کرانا چاہوں گی کہ آپ کی بک میں یہ گراف بنا ہوا ہے. جب آپ اس کا شارٹ کوسچن اٹیمپٹ کریں تو پلیز اس گراف کو بھی اپنی نیٹ کاپی پر ڈرا کر لیں. نیکسٹ ہے زرعی زمینی اصلاحات کہ زراعت کے شعبے میں بہتری کے لیے کون کون سے اقدامات اٹھائے گئے. زرعی اصلاحات کے لیے صدر ایوب خان نے مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین کی سربراہی میں 1959 میں ایک کمیشن بنایا جس کی سفارشات کی روشنی میں زرعی اصلاحات کا اعلان کیا گیا. ان اصلاحات کے اہم نکات درج ذیل تھے. نمبر 1، کوئی شخص 500 ایکڑ نہری یا 1000 برانی زمین سے زیادہ کا مالک نہ ہو سکے گا. باغات اور چراگاہوں کی صورت میں موجودہ ذمہ دار 150 ایکڑ زمین رقبہ اپنے پاس رکھنے کا مجاز تھا.
یعنی کوئی بھی شخص 500 ایکڑ نہری یا 1000 برانی زمین سے زیادہ کا مالک نہیں ہو سکے گا. یعنی ایک حد مقرر کر دی گئی کہ اس سے زیادہ زمین کوئی شخص اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. دوسرا تھا ذمہ دار کا حق. یعنی ذمہ دار کو کیا رائٹس دیے گئے کہ وہ اپنے خاندان کی عورتوں اور یتیم بچوں کو اپنی زمین دے سکتے تھے. یعنی جو ذمہ دار زمین کے مالک تھے وہ اپنی فیملی کی لیڈیز اور یتیم بچوں کو جن کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہو اپنی ایسی زمین کی حد 250 ایکڑ نہری اور 500 ایکڑ برانی سے زیادہ نہیں ہوگی. موجودہ ذمہ دار یعنی جو پریزنٹ لینڈ لارڈ تھا اس کی مذکورہ بالا حد سے زیادہ زمین حکومت کے حوالے کر دیں گے. یعنی اگر جو حد یا لمیٹیشن مقرر کی گئی تھی زمین کی اس سے زیادہ زمین ہوگی اگر کسی بھی ذمہ دار کے پاس تو وہ حکومت کو واپس کر دے گا جس کا معاوضہ انہیں قسطوں کی صورت میں 25 سالوں میں ادا کیا جائے گا. نمبر 4 جاگیریں بلا معاوضہ بحق سرکار ضبط کر لی گئی. البتہ وہ جاگیریں برقرار رکھی گئیں جو تعلیمی مذہبی اور خیراتی اداروں کے نام وقف تھی. یعنی کچھ جاگیریں سرکار نے ضبط کر لی اور جو تعلیم اور مذہب اور خیرات کے نام پر رکھی گئی تھی وہ انہیں کے یعنی کہ تعلیمی مذہبی اور خیراتی اداروں کے نام ہی وقف کر دیا گیا. نیکسٹ تھا فاضل زمین. جو فاضل یعنی فالتو زمین حکومت کے قبضے میں آئی اس کی تقسیم یوں کی گئی کہ موروثی مظاہرین کو مالکان قرار دے دیا گیا اور دیگر مظاہرین اور غیر مالک کاشتکاروں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ حکومت سے زمین آسان اقساط میں خرید سکتے تھے. یعنی جو مزارع تھے جو زمین کو کاشت کرتے چلے آ رہے تھے ان کو زمین کا مالک بنا دیا گیا. یہ کچھ زرعی اصلاحات تھی جو زراعت کے شعبے میں کچھ بہتری کے لیے اقدامات کرنے کی حکومت نے کوشش کی تھی. مظاہرین اگلا تھا مظاہرین کو زمینوں سے بے دخلی کے خلاف قانونی تحفظ دیا گیا. یعنی جو مزارع تھے ان کو زمین سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا تھا کو پروٹیکشن دی گئی اور ان سے خلاف قانون کوئی فیس وصول کرنا بیگار یا کسی اور طرح کی خدمت لینا ممنوع قرار دے دیا گیا. نیکسٹ تھا اجارہ یعنی ذمہ دار کا حصہ. اجارہ کی شرح میں اضافے پر بھی پابندی لگا دی گئی. یعنی ذمہ دار بھی ایک حد تک اپنا حصہ وصول کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. لاسٹ تھا زرعی کمیشن کی سفارش پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی زمینوں کو یکجا کرنے کی زرعی کمیشن کی سفارش پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی زمینوں کو یکجا کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے. اشتمال اراضی کا یہ کام کئی سال بعد تک جاری رہا. خود ایوب خان کے اپنے بیان کے مطابق قریباً 90 لاکھ ایکڑ زمین اشتمال اراضی کے ذریعے یکجا کی گئی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تو تھا آپ کا آج کا لیکچر جس میں ہم نے معاشی ترقی، دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ، تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ اور زرعی زمینی اصلاحات کو ڈسکس کیا. اس میں آپ کے کچھ کوسچنز آ رہے ہیں، شارٹ کوسچنز. پہلا ہے شارٹ کوسچن نمبر 2، ایوب خان کی زرعی اصلاحات کے کوئی سے 5 نکات بیان کریں. شارٹ کوسچن نمبر 4، دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے اہداف کیا تھے؟ اور اس کے بعد شارٹ کوسچن نمبر 14، معاشی ترقی سے کیا مراد ہے؟ اور شارٹ کوسچن نمبر 15، تیسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے 5 اہداف کیا تھے؟ یعنی کیا 5 ٹارگٹس تھے تیسرے 5 سالہ منصوبے کے، وہ آپ نے لکھنے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.